پروگرام اپنا اپنا گریبان میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں مطیع اللہ جان. ایک دن پہلے محمد مالک سے بات ہوئی ان کے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ کاروباری تعلقات کے حوالے سے، اور خاص کر جب وہ ایڈیٹر دا نیوز تھے، اور اس کے علاوہ ان صحافیوں کا بھی ذکر ہوا جنہوں نے سی ڈی اے سے کھوکھے الاٹ کرا رکھے ہیں، اور کچھ دوسرے سینئر صحافی جنہوں نے زمینیں الاٹ کرا رکھی انتہائی ارزان عرقوں پہ. سوال ایک ہی تھا کہ کیا جب آپ کسی سرکاری محکمے سے مراعات لیتے ہیں بطور صحافی تو کیا آپ صحافت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کے اوپر آج ہم پھر بات کریں گے. محمد مالک کا آپ کو وہ انٹرویو سنائیں گے جس میں انہوں نے فوج کے جرنیلوں کے ساتھ بطور صحافی اپنے تعلقات کا ذکر کیا ہے اور بہت سارے انکشافات بھی کیے ہیں. سی ڈی اے کے ساتھ آپ کی ریلیشن شپ کچھ پلاٹوں کے حوالے سے بھی ہے. G14 میں آپ کا پلاٹ ہے؟ میرا ہے، بالکل ہے. بالکل. لوئی بھیر میں پنڈی میں بھی ہے؟ بالکل ہے. اس سے پہلے I-8 میں بھی الاٹ ہوا تھا ایک پلاٹ؟ نہیں، I-8 میں کیا ہوا تھا؟ I-8 میں جو پلاٹ الاٹ میں جو کینسل کیا بعد میں نہیں، انہوں نے مجھے جو میرا جرنلسٹ ہم نے کوٹے کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا وہاں پہ انہوں نے الاٹ کیا، دین دے ٹولڈ می. میں نے کہا I-8 میں کیسے ہوا ہے؟ یہ سی ڈی والے اپنی گیمیں کر رہے تھے. اینڈ دین I said مطلب آپ کی مرضی کے بغیر آپ کو they were trying to oblige me. They thought کہ میں بڑا خوش ہوں گا. اچھا. And I asked them, I said آپ ناراض ہوئے اس بات؟ نہیں، I asked them because مجھے نہیں پتا تھا کہ کون الاٹ ہو کہاں پہ ہوگا. میں کہا تو G14 کا ہے. وہ کہنے نہیں ہم تو آپ کو بہتر پلاٹ دے رہے ہیں. میں کہا نہیں یار بھائی مجھے G14 والا ہی دیں جو ہمارا بنتا ہے. اچھا. And they moved it back. نہیں، آپ کی مرضی کے بغیر لوگوں کو آپ کو پتا ہے یہاں پہ پلاٹ الاٹ ہونا کتنا مشکل ہے، اور آپ کی مرضی کے بغیر آپ کو اوبلائج کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ At that time, yes. Yes, that's true. آپ کہہ رہے ہیں سی ڈی اے نے آپ کو اوبلائج کرنے کی کوشش بالکل کی. I'm sure. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 پلاٹ رکھنا جائز ہے صحافی کے لیے؟ ایک G14 میں ایک لوئی بھیر میں، یہ 2 پلاٹ جائز ہیں؟ نہیں، مجھے I'll be very honest with you. I didn't know at that time. I didn't even know کہ یہ اس میں کوئی کانفلکٹ ہے یا نہیں ہے. To be very honest. To be very honest. Sounds very unbelievable. لیکن I didn't know. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے I didn't know. مطلب کیسے؟ مطلب آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کوئی اس میں کانفلکٹ ہے؟ نہیں، مجھے واقعی نہیں تھا کہ آپ you can't have کہ آپ بھیج سکتے ہو نہیں. مجھے to be very honest I've not even bothered finding out. مجھے آج بھی نہیں پتا. اگر آج مجھے کہیں گے کہ نہیں you can only have one, میں ایک چھوڑ دوں. آپ کیا کہتے ہیں 2 رکھنے چاہیے صحافیوں؟ یار دیکھو میری کوئی زندگی میں انویسٹمنٹس نہیں تھی. ٹو بی ویری آنےسٹ میرا بڑا سمپل کانسیپٹ تھا کہ اگر مجھے جرنلسٹ میں مجھے ایک کالونی مل سکتا ہے یا مل سکتا ہے، ایک لوں گا، ایک بیچ دوں گا، دوسرے سے گھر بنا لوں گا. ادھر وے جو آپ کو پتہ ہے کئی صحافیوں کے پاس تو ایک بھی نہیں ہے، اور کئی صحافی تو آپ سے زیادہ بری حالت میں ہیں. آپ تو غریب ہیں ہی، لیٹ سے آپ تو غریب ہیں ہی، لیکن یہاں پہ تو ایسے بھی صحافی ہیں جو بہت پرانے بھی صحافی ہیں، غریب بھی ہیں، مگر ان کو کوئی مراد نہیں ملی. آپ جو ہے سی ڈی اے سے وہ اتنا بڑا 15 سال کی لیز پہ لینڈ بھی لے رہے ہیں، آپ سی ڈی اے سے اور گورنمنٹ سے 2 پلاٹس بھی لے رہے ہیں، آپ جو ہے سرکاری نوکری میں ابھی 5 لاکھ روپے ماہانہ پہ پی ٹی وی بھی جوائن کر لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں بزنس کر لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں صحافی بن جاتے ہیں. تو 2 پلاٹ بھی آپ کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں تھا، یہ تو بڑی معصومی والی بات ہے. اب میں آپ کو آرام سے جواب دیتا ہوں. پہلی بات یہ کہنا جب چاہتے ہیں نہیں. میں نے ایک بار جرنلزم چھوڑا تھا، ایک ہی چنک میں چیزیں ٹرائی کی تھی اور واپس جرنلزم میں آ گیا تھا. میں نے بھی UNDP میں بھی نوکری کی تھی انہی 5-6 سالوں میں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نہیں ہے کہ جاتے ہیں آتے ہیں. لیٹس بی ویری کلیئر، سیکوینس میں رکھیں چیزوں کو. مالک صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے جنرل مشرف کے دور میں آپ واپس صحافت میں آئے، اور آپ نے ریسنٹلی ایک سیریز آف انالیسز لکھا تھا جس میں آپ نے آرمی کی ٹاپ براس کو نام لیے بغیر کوٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے اس کے فیوچر کو اتنا سرٹن نہیں ہے. اور جنگ گروپ میں تو عموماً یہ آرٹیکل آتے رہتے ہیں، مگر آپ کی جو سیریز تھی آپ نے ٹاپ براس سے ملنا آرمی کی، اور آرمی چیف سے ملنا بطور ایڈیٹر، آرمی کے جرنیل سے جا کے ملنا. چودھری نثار پہ تو اعتراض ہو جاتا ہے ملاقاتوں کا. کیا ایڈیٹر کے لیے مناسب ہے کہ آرمی چیف سے جا کے ملے اور پھر اس کو کوٹ کیے بغیر آپ ایک انالیسز لکھ مارے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ I did not expect a childish question like this from a seasoned journalist like you. آپ سیریس جواب دے دیں. ہاں، جرنلسٹ کا کام یہی ہے کہ تمام لوگوں سے ملے. جب میں نے وہ سیریز لکھی تھی میں آرمی چیف کو ملا. میں خالی آرمی چیف کو نہیں ملا، میں ان کے 2-3 اور بڑے گرکھوں کو ملا. میں میاں صاحب کو ملا، نواز شریف صاحب کو، میں اسفند یار صاحب کو ملا، میں چودھری شجاعت کو ملا، میں پرویز الہی کو ملا. I even had discussion with خواجہ آصف with اپنا یہ دوسری اپنی پارٹی مشاہد، all of them. MQM والوں سے ملا. بیکاز میں نے اگر ایک نیشنل سین کے اوپر ایک پیس لکھنا ہے اور کیا کر رہے ہیں، بیکاز آف دا ریکارڈ آپ سے سارے اور باتیں کرتے ہیں، کھل کے کرتے ہیں. پھر ایک نے بات، لیکن آپ نے کوٹ نہیں کیا کسی کو؟ نہیں، اس لیے نہیں کیا. ٹو بی ویری آنےسٹ کہ جب آپ کو وہ آف دا ریکارڈ انٹرسٹ پوری بات بتاتے ہیں
اور سب آپ کچھ کا کرتے ریکارڈ ہیں میں نان ایٹریبیوٹیبل نان بیسس ایٹریبیوٹیبل. وہ کہتے ہیں کہ یار آپ میرا نام نہ لیں لیکن میری بات کریں. جی آرمی چیف بھی ایسے کہتے ہیں. سارے کہتے ہیں, سارے کہتے ہیں. آرمی چیف بھی ایسے کہتا ہے. مطلب کوئی ایسی بات ہے جس پہ آرمی چیف کو خوف ہو کہ میرا نام نہ آ جائے؟ آرمی چیف بھی اس کا اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک آرمی چیف سے پولیٹیکل سوال پوچھیں اور وہ آپ کو ان کانفیڈنس پولیٹیکل جواب اس کا دے دے, اگر ہم وہ جواب, اور میرے پیسز میں خالی آرمی چیف کوٹ نہیں, وہ ہوتا کافی جرنیل وداؤٹ نیمنگ کوٹ ہوئے ہوتے ہیں, تو اگر وہ ایک اوپینین دیتا ہے اور وہ اپنے نام سے بیان دے دے, اس کے کانسیکوینسز یہ اور ہوں گے, ایک دم ایک نئی شروع ہو جائے گی. مطلب بنیادی طور پہ یہ غلط بات ہے کسی بھی سرکاری افسر کے لیے کہ اس طرح کی سیاست کرنا, بیان بازی کرنا غلط بات ہے. دیکھیں غلط بات ہے نا, اسی لیے وہ اپنے نام چھپاتے ہیں. نہیں, ہمارا کام ہے, ہمارا کام کیا, ہمارا کام ہے ان کی سوچ پکڑنا, ٹھیک ہے نا. اگر میں اس کو یہ کسی بھی بندے سے, سوچ سے مراد ایجنڈا بھی ان کا ہو سکتا ہے, اسی لیے وہ تو ہم نے انالائز کرنا ہے نا, تو ہماری سبجیکٹو اوپینین ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میں بالکل جمہوریت کے حق میں ہوں, لیکن آپ کہتے ہیں یار آپ کو اس پوری پارلیمنٹ کو پسند ہے, اور ایک جنرل کہتا ہے جو کی جنرل ہو وہ کہ یار ان میں سے بندہ کوئی نہیں ٹھیک, تو کانٹرڈکشن آ گئی. لیکن جب جرنیل جو ہے سیاسی حکومت کی کرپشن کا, اس کی کمزوری کا, اس کی غیر ملکی طاقتوں کے ایجنٹ ہونے کی بات کرے تو اس کو آپ نام لیے بغیر کوٹ کرنا چاہیے آپ کو جرنیلوں کو ایسا, اگر کوئی اسپیسیفک, اور آپ ان کو حرف بحرف اس طرح چھاپ دیں سیاسی حکومت کے خلاف. اگر آپ اسپیسیفک الزام لگائے کوئی کسی پہ, یہ آپ کو ایک کال آف ججمنٹ, کہ ایک بات ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ فوج کی یہ سوچ ہے, بیوروکریسی کی یہ سوچ ہے, میاں صاحب کی یہ سوچ ہے, اور ایک آپ کو چوائس کرنی پڑتی ہے کہ یا میں یہ سوچ بھی نہ بتاؤں, یا میں یہ بتاؤں کہ یہ سوچ مجھے کس نے دی, کس کو میں نے کیا ہے. اور آپ کے پاس دو چوائسز ہیں, یا وہ خبر ہی غائب ہو جائے یا کم از کم وہ سوچ باہر نکل آئے, ایون اف یو ڈونٹ آئیڈینٹیفائی دی پیپل. دیکھیں انالیسس ایک چیز ہے, لیکن کبھی کبھی یہ نہیں لگتا کہ کسی کا ایجنڈا فالو ہو رہا ہے, نام یہ بغیر ان کے آپ کوٹس ڈال رہے ہیں, ان کی انالیسس ڈالے جا رہے ہیں. میں بتاتا ہوں, میں نے پی ایم ایل این ایجنڈا سیٹنگ ہوتی ہے. نہیں یار, ایجنڈا سیٹنگ اس طرح نہیں ہوتی ہے, وہ زمانے گزر گئے ایجنڈا سیٹنگ کی. آرمی چیف سے ملاقاتیں ایڈیٹرز کی, صحافیوں کی, ایک روٹین کی بات ہے, آئی تھنک ہے اور ہونی چاہیے. اور آرمی چیف کا نام لیے بغیر خبریں چھاپی جاتی ہیں, بالکل چھاپی جاتی ہیں. اور آرمی چیف ریکویسٹ کرتا ہے کہ میرا نام نہیں دینا. پولیٹیکل لیڈر بھی ریکویسٹ کرتے ہیں نا. نہیں, میں آرمی چیف کی بات کر رہا ہوں. بالکل کرتے ہیں, وہ ریکویسٹ کرتا ہے, مطلب یہ بات غلط ہے, جو حرکت وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ غلط ہوتی ہے, تبھی تو نام چھپاتے ہیں نا. یہ رائٹ ہوتا ہے ٹو بی ویری آنےسٹ. اگر آپ کہیں کہ جی نواز شریف صاحب نے میرے سے کچھ باتیں کی اور انہوں نے کہا کہ مائک صاحب میرے نام تو نہ کرنا, میرے نام کوٹ نہ کرنا, لیکن باتیں لیکن نواز شریف تو پالیٹیشین ہے نا, بونا فائڈ بندہ ہے, فریق ہے. دیکھیں اب ہم جب آرمی چیف سے ملتے ہیں, آپ کیوں زیوم کر لیتے ہیں کہ صرف آپ کی بات ہو رہی ہے پالیٹکس کے اوپر, آپ کی انڈیا پہ بات ہو رہی ہے, آپ کے سیکورٹی کنسرنز پہ بات ہو رہی ہے. تو کیا یہ باتیں جو ہیں آرمی چیف کرے, کیا ڈیفنس منسٹر اس قابل نہیں ہے, کیا منتخب نمائندے اس قابل نہیں ہے, وزیر اعظم اس قابل نہیں ہے؟ سب کو ملتے ہیں. آپ آرمی اور سیاسی حکومت کے درمیان ایک بیچ کریٹ کرنے کے لیے آپ انٹرویوز کرتے ہیں ان کو, بیکاز دے پاورفل پیپل. یو پروموٹ آرمی انٹرسٹ, آپ فوج کے مفاد کو پروموٹ کرتے ہیں. سوال پتہ نہیں ہوتا. بڑی سمپل سی بات ہے, جب آپ نے دیکھنا ہے سینٹرز آف پاور کیا ہیں. آج اس ملک میں 18th امینڈمنٹ ہے, جو چیف ایگزیکٹو ہے پرائم منسٹر ہے, لیکن سب کو پتا ہے سینٹر آف پاور کیا ہے, وہ پریزیڈنسی ہے. کاغذوں میں یہ وہ پریزیڈنسی ہے. سملرلی چیف آف دی آرمی اسٹاف اس ملک میں ایک پاور آف سینٹر ہے. زبانی کلامی اب جو مرضی کہیں, جمہوریت یہ وہ, لیکن جب ریمنڈ ڈیوس ہوتا ہے تو پکڑوا بھی ایسا ہی دیتی ہے, چھڑوا بھی ایسا ہی دیتی ہے, ماں بہن ہو جاتی ہے پولیٹیشینز کی. یہ ہے ریئلٹیز آف لائف. اگر آپ تو ان پالیٹیشینز کی ماں بہن کرنے میں میڈیا کا بھی تو بڑا رول بہت بڑا ہاتھ ہے, جو نام لیا بغیر نہیں یار, آپ لوگ سمجھتے نہیں ہو, یہ اممیچیور بات ہے. دیکھو اگر آپ پاپولیرٹی کے لیے کرنا چاہ رہے ہو کہ جی میں بڑا فوج کو پڑھ رہا ہوں, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا پیپل یو آر ڈیلنگ وتھ. گراؤنڈ ریئلٹی. یہ بڑی اممیچیور بات ہے. اگر میں نے جمہوریت کی بات کرنی ہے, اگر میں نے پالیٹکس ڈسکس کرنی ہے, اور ایک کی فورس آف چینج جو کی پلیئر ہے, آپ کہتے ہیں آپ اس کو اگنور کر دیں. ہاؤ کین یو ٹاک اباؤٹ ڈیموکریسی اف یو ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ وہ فورسز جو ڈیموکریسی کو الٹا سکتی ہیں. By talking to army generals, not giving their names, Yes.
and publishing their version, you think you're doing service to democracy? What do you mean? آپ جمہوریت What do you mean by service کر رہے publishing ہیں. their version? What do you mean by that? It's completely جنرل کو بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے قانون کے تحت, اس طرح کے سیاسی بیان دینے کا. آپ لوگ چھاپتے ہیں, ان کو پروموٹ کرتے ہیں آپ لوگ. Exactly. تو آپ نے کبھی ایسا کالم لکھا کہ ان کو یہ بیان دینے کا حق نہیں, آپ تو جا کے چائے پی کے ان کے بیان لے کے چھاپ رہے ہوتے ہیں. یار متی, اب ہم چھوٹے بھائیوں کی طرح ہوں, لیکن اس اب اگنورنس کا میں جواب کیا دوں. میرا خیال ہے میں اگنورنس کو چھوڑیں, عام لوگوں کو سمجھائیں کہ آپ جرنیلوں سے میں نے ان کے بیانات کیا چھاپے میں نے ہوتے ہیں. اپنے پروگرام میں کہا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ میرے نزدیک اس ملک میں اگر کرپشن دیکھو نا, فوج کی کرپشن یہاں ہے, اس سے 2 قدم نیچے بیوروکریسی ہے, پولیٹیشینز یہاں ہیں. سب سے کم کرپٹ ایلیمنٹ, لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں, سب سے کم کرپٹ ایلیمنٹ اس ملک میں پولیٹیشینز ہیں. اور صحافی کہاں پہ؟ صحافی تو ہر پروفیشن اتنا درمیان میں کہیں ہوں گے, کوئی سامنے نہیں آتے, کیونکہ پولیٹیشین بیچارے کی مجبوری یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ پہ لینز رکھنا ہے. ہی وانٹس ٹو ایکسپوز ہمسیلف, ہی ہیز ٹو بی ان دی لائم لائٹ. جرنیلوں کو ایسے نہیں ہو سکتا. جرنیل بیوروکریٹ کہاں مارا جاتا ہے؟ آپ کو پتا ہے آج تک کتنے بیوروکریٹ جتنے بڑے بڑے ہیں؟ آپ نے کہہ تو دیا, کوئی سٹوری کی آپ نے کرپشن پہ آرمی کی؟ آرمی کی کرپشن کہنے میں تو کوئی عرض نہیں ہے, لیکن کیا آپ نے سٹوری؟ نہیں, میں نے نہیں کی. ٹو بی ویری آنےسٹ, میری وہ نہیں ہے ریسورس. آپ کے اخبار نے کی؟ ہم نے, آئی ٹیل یو, آرمی کرپشن کیوں کسی اخبار نے نہیں کی. یہ نہیں ہے کہ لوگ ڈر رہے ہیں, یہ بات نہیں ہے. ہمارا جو اس وقت سیٹ اپ ہے, جو فائنینشیل سیٹ اپ ہے آرمی کا, جس طرح بجٹس ہیں, بجٹس اس پارلیمنٹ نے ان کے سیکرٹ کیے ہوئے, آپ کھل نہیں سکتے. آرمی کا جو فزیکل سٹرکچر ایسا ہے کہ آپ وہاں, آپ تو کسی کو مل نہیں سکتے جب تک آپ کی 18 چیزوں سے اپوائنٹمنٹس نہ طے ہوئی ہوں. تو جس طرح سویلین سیکٹر میں ہوتا ہے, آپ چلے گئے, میرے پاس چائے پینے آگے 10 بندے اور بیٹھے ہوئے, آپ کو کہیں سے سن لیا, کہیں چلے گئے. آپ کا فزیکل ایکسس نہیں ہے ٹو آرمیز سینٹرز آف انفارمیشن. لیکن آپ کا تو ہے نا, یہ ایکسس جو ہے نا, یہ ایکسس جو ہے صرف بیانات چھاپنے یہ ایکسس صرف آپ کو اتنا بتا سکتا ہے کہ یہ لوگ, ان کی مینٹالٹی یا اس کی ذہن میں اس وقت پالیٹکس اور اس کے مطابق کیا سوچ رہے ہیں. یہ ایکسس آپ کو ان کے فزیکل ایکٹس آف کرپشن نہیں پہنچا سکتا. نہ ہی آپ کوشش کرتے ہیں. نہیں, کوشش کی بات نہیں ہے. سارا میڈیا نا, مجھے بتاؤ, اگر یہ کہ آج میڈیا فوج سے ڈرتا ہے, آئی ڈونٹ بلیو دیٹ. اچھا یہ بتائیں کہ جو صحافی جنہوں نے فائدے اٹھائے ہوئے حکومت سے, آرمی ایسی سچویشن کو ایکسپلائٹ کرتی ہے کہ صحافیوں کی کمزوریوں کو, ان کے ناجائز بزنسز کو ایکسپلائٹ کرتی ہے, ایجنسیاں ہماری ریکارڈ رکھتی ہیں. دیکھیں, اگر کسی نے ناجائز اٹھایا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا ریکارڈ ہوگا. نہیں ہوگا. جس نے ناجائز اٹھایا ہوا ہے اور وہ ناجائز کام کرتا ہے, اس کو ویسی بلیک میل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز ہی از فار ہائر, ہی از فار سیل, ٹھیک ہے نا, اس کے ریکارڈ کے لیے نہیں ہے. اور اگر آپ نے ناجائز نہیں اٹھایا ہوا اور جو آپ کا ریکارڈ ہے, جرنلزم کا ایک ہی فائدہ ہے, جرنلزم کا ایک ہی فائدہ ہے. اگر آپ لکھتے ہیں, آپ کو سب کو پتا ہے کہ آپ کیا لکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اگر آپ بولتے ہیں, سب کو پتا ہے آپ کیا بولتے ہیں. اور جو آپ نہیں لکھتے وہ تو سب کو پتا نہیں. نہیں لکھتے تو آپ خدا کا خوف کرو, نہیں لکھتے کہ بہت سی چیزیں جو نہیں لکھی جاتی. آپ کو بھی پتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے پاس بات کرنے کے لیے تو اس کے لیے مواد ہوتا ہے, وہ ہم ڈرائنگ روم میں تو کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ ثابت نہیں کر سکتے. ثابت کرنا صحافی کا کام تو ہے نا. صحافی خدا تو نہیں, انویسٹیگیٹ کرنا. صحافی ہر چیز کیا, صحافی ہر چیز ثابت کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا. آپ کو جب آپ کو پتا ہوتی ہے بات ہے, سنی سنائی ہے, پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ کالم میں ڈال دیتے ہیں, انڈائریکٹلی کہہ دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں ایک جنرل نے, ویری پرومیننٹ جنرل نے یہ کیا, یو ڈونٹ نیم ہم. اچھا یہ بتائیں, بطور ایڈیٹر آپ اپنے اوپر فوج کا دباؤ محسوس کرتے ہیں سٹوریز کے لیے؟ ٹو بی ویری آنےسٹ, آئی ول بی ویری آنےسٹ ود یو. میرا خیال ہے اس وقت فوج تو دور کی بات ہے, ہمارا اتنا جھگڑا چل رہا ہے ود دس گورنمنٹ, ود زرداری صاحب اینڈ آل دیٹ. ڈائریکٹلی کوئی مجھے آپ یہ کہیں کہ جی ان کا یہ آتا ہے کہ یہ خبر چھاپے نہ چھاپے, یہ نہیں ہے. ہمیں وہ ڈنڈا کر رہے ہیں, ٹرگاک ہے. کون؟ گورنمنٹ جو ہے. ٹھیک ہے, اور فوج آپ کو سپورٹ کر رہی ہے؟ نہیں, فوج کا ہمارا, اب ہم نے, فوج ہمارے سے بڑی ناراض ہوئی ریمنڈ ڈیوس کے ایشو پہ. آئی تھنک جتنا ہم نے اس پہ ان کو رگڑا کہ یہ ایسا ہی کہ کس طرح انوالومنٹ ہوا, ایسے ایک بار ہو نہیں سکتا تھا. ہمارے ایڈیٹوریل اس پہ آیا, ہمارے اس پہ کالم آئے ہوئے, سب کچھ آئے ہوئے, فوج بڑی ناراض ہے. لیکن آپ کے اخبار میں زیادہ تر حکومت کو ٹارگٹ کیا گیا ہے ریمنڈ ڈیوس کے ایشو پہ بھی. جتنی سٹوریز آئی ہیں اس میں ویزا جو دیے گئے ہیں امریکی ایجنٹوں کو, وہ بھی حکومت پہ ذمہ داری آئی ہے. یو نو اٹ ایز این ایڈیٹر. اور زیادہ فوکس حکومت کے رول پہ رہا ہے ریمنڈ ڈیوس کے. فوج کا کیا رہا؟ اس میں اب ہمیں سنگل آؤٹ نہ کرو. جو بھی لوگ ہیں جو ہینڈل کر رہے ہیں چیزوں کو, ظاہر ہے پہلا ملبہ ان پہ آئے گا. ایگزیکٹو کون ہے؟ ایگزیکٹو پولیٹیکل ایگزیکٹو ہے, اسی پہ بات ہوگی. جتنا رول ہوا کہ یہ کس طرح سے ریزالو ہوا, میرا خیال ہے ہمارا پیپر
ٹکا کے اس نے اس پہ کیا. ہم نے دوسروں سے زیادہ لکھا ہے, کم نہیں لکھا. جہاں تک ہے پریشر ڈائریکٹ, ٹو بی ویری آنےسٹ, ڈائریکٹ پریشر اس طرح گورنمنٹ بھی اس طرح نہیں کر رہی. ہمیں ڈنڈا پورا جیو کو بند کر, وہ فوج بھی ڈائریکٹلی نہیں ایسے کرتی. جب معاشرہ لگا رہے ہوں گے تب یہ آ جائیں گے, جب نہیں لگا. اچھا یہ بتائیں, جب آرمی چیف کسی سینئر صحافی کو بلاتا ہے تو کوئی ایسا سینئر صحافی ہے جو اس ملک میں ان حالات میں ریفیوز کرے اس کو ملنے؟ نہیں, مجھے ایک بات بتاؤ, ریفیوز کیوں کریں آپ, کیوں نہ ملیں؟ مجھے یہ لاجک سمجھ جب آپ کو بغیر نام کے اسٹوریاں دی جا رہی ہیں, ڈونٹ یو تھنک اٹ از انلیگل فار پالیٹکس؟ اسٹوری کو نہیں دیتا. کیا یہ سیاست کرتے ہیں؟ آرمی چیف سیاست کرتے ہیں؟ نہیں, میں بتاتا ہوں. جرنیل سیاست پہلی کرتے بات ہیں؟ میں بتا دوں, پہلی بات بتا دوں, مجھے کبھی کسی نے بلایا نہیں. میں 2-3 بار آرمی چیف کو ملا, میں ڈی جی ISI کو بھی ملا, میں جنرلوں کو بھی ملتا ہوں. میں خود کہتا ہوں یہ جرنیل سیاست کرتے ہیں یا نہیں, یہ بتائیں. ٹھیک ہے, سیاسی سوچ ہر ایک کی ہوتی ہے, جرنیل کرتے ہیں. آپ اگر آپ سیاست نہ کرتے ہو نا, آپ جرنیل ہی نہیں بن سکتے. آپ موجودہ آرمی چیف سے کتنی دفعہ ملے؟ کافی باری ملے یار. یو تھنک کہ موجودہ آرمی چیف بھی سیاست کرتے ہیں؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو پریزنٹ آرمی چیف ہے یہ کچے پہ پاؤں رکھنے والا آدمی نہیں ہے. سیاست کرتے ہیں یا نہیں؟ سیاست کرنی پڑے گی تو باز نہیں آئیں گے. سیاست کرتے ہیں یا نہیں یہ تو مجھے ابھی نہیں پتا, آپ ڈپلومیٹک ہو رہے ہیں, کوئی دباؤ ہے آپ پہ؟ نہیں, کوئی دباؤ. میں فیکچوئل جواب دے رہا ہوں. سیاست کرتے ہیں یا نہیں؟ مجھے اس سیاست کا مجھے پتا نہیں ہے, کرتے تو ہوں گے, ٹو بی ویری آنےسٹ. آپ سے اتنی دفعہ ملے ہیں, آپ کو ابھی تک نہیں پتا؟ اگر آپ سیاست کرنا, سیاسی گفتگو کرنا کرتے ہیں تو سیاست ٹھیک ہے نا. آپ سمجھتے ہیں نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں, میرے خیال میں ہونی چاہیے, کرنی چاہیے. اس لیے جرنیلوں کو سیاست کرنی چاہیے. سیاسی گفتگو اور سیاست کرنا دو مختلف چیزیں ہیں. اچھا, اگر سیاسی گفتگو یہ نہیں کریں گے ہمیں آئیڈیا نہیں ہوگا. اگر آپ میرے سے آنےسٹ, یہ صرف آپ کے لیے میں آپ کو جواب دیتا ہوں, میں آپ کو سوال کا ڈائریکٹ جواب دیتا ہوں. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میرے خیال میں یہ آرمی چیف مارشل لا لگانے کی اہلیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے, تو میرا خیال ہے رکھتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک ہی از اے مین. آپ اس کو اہلیت کہتے ہیں یا آپ اس کیپیسٹی ہے نا, کیپیسٹی ہے. جس طرح وہ تو کوئی بھی کیپیسٹی تو آرمی کے پاس ایسے ہی ہے, جس طرح اسلم بیگ کیپیسٹی تو آرمی کے پاس ہوتی ہے. بتاتا ہوں, اسلم بیگ صاحب تھے, اسلم بیگ صاحب لگانا چاہتے تھے, اہلیت نہیں تھی ان کی کیپیسٹی لگا نہیں سکے, خواہش بڑی تھی. کاکڑ لگا سکتے تھے, کاکڑ کی خواہش نہیں تھی. تو سب تجزیے ہے نا مالک صاحب. نہیں, یہ تجزیے بیسڈ آن انٹریکشن ہے. نہیں خیر, انٹریکشن پہ بیس کر کے آپ یہ جواب تو آپ دے نہیں رہے کہ موجودہ آرمی چیف سیاست کرتے ہیں. میں تو آپ کو صاف جواب دے دیا کہ اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ کیا یہ آرمی چیف کل کو میرے سے پوچھیں کہ یہ مارشل لا لگائیں گے اور آپ حیران ہوں گے کہ نہیں, میں حیران نہیں ہوں گا. ہی از کیپیبل آف امپوزنگ مارشل لا. ہم آج بات کریں گے سینئر صحافی محمد ضیاء الدین جو ایگزیکٹو ایڈیٹر ہیں ایکسپریس ٹریبیون کے, اور وہ بین الاقوامی اتحاد برائے اصولی صحافت کے شریک میزبان بھی ہیں, اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا صحافی کوئی کاروباری تعلقات کسی محکمے سے رکھ سکتا ہے یا نہیں. ضیاء الدین صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. ایک دن پہلے ہم نے پروگرام چلایا جس میں بہت سارے صحافیوں کے نام بھی تھے. سب سے پہلے ڈان اخبار کے ایک سینئر صحافی عرفان رضا تھے جنہوں نے اپنے زوجہ کے نام پہ ایک کھوکھا میلوڈی فوڈ پارک میں الاٹ کرا رکھا تھا. یہ وہ وقت تھا جب آپ ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھے ڈان کے, تو آپ کچھ بتانا چاہیں گے کیا یہ معاملہ آپ کے سامنے آیا اور آپ نے کیا ایکشن لیا بطور ایڈیٹر, اور آپ کیا اس کو صحیح سمجھتے ہیں اس طرح کی چیز کو, ایک یہ معمول کی بات ہے یا ایک غیر معمولی صورتحال؟ نہیں, میرے سامنے یہ معلومات آئی تھی لیکن انڈائریکٹ آئی تھی, ایویڈنس میرے پاس کوئی نہیں تھا, اور ڈائریکٹلی میں نے ان سے پوچھا نہیں کیونکہ وہ بھی بات غلط ہوتی ہے. جب تک آپ کے پاس ایویڈنس نہ ہو میں کسی کو کنفرنٹ تو نہیں کر سکتا تھا. انڈائریکٹلی میں نے معلوم کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی ایویڈنس مجھے ایسا نہیں ملا, تو میں نے مینجمنٹ کو آگے بڑھا دیا تھا, ایڈیٹر صاحب کو کہہ دیا تھا, لیکن چونکہ ایویڈنس کوئی نہیں تھا تو اس لیے کوئی ایکشن نہیں لیا. تو آپ کا اپنا تجربہ کیا رہا کہ جس ادارے کے ساتھ آپ رپورٹنگ کر رہے ہیں؟ مجھے یاد ہے کہ میں جب رپورٹنگ شروع میں نے کی ڈان کے لیے تو CDA میرے بیٹ تھی, یہ 80s کی بات کروں, ارلی 80s کی. تو میرا اس زمانے کے جو CDA کے چیئرمین تھے اس کے ڈفرینس آف اوپینین ہو گیا تھا ایشوز پہ, تو اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو ودرا کر لیا تھا CDA سے. ڈفرینس آف اوپینین میں جھگڑا ہو گیا تھا؟ جھگڑا ہی سمجھے نا, اسی ایشو پہ. وہ اصل میں جب میں مسلم میں تھا تو مسلم میں یہ پلاٹ الاٹ کرنے والی بات ہو رہی تھی سارے جرنلسٹوں کو,
تو گردیزی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں صرف جرنلسٹوں کو دوں گا, نان جرنلسٹ جو مسلم میں ہیں ان کو نہیں دوں گا. تو یونین کے جو لوگوں نے کہا ضیاء صاحب آپ جا کے ہمارے بیسس سے بات کریں. تو میں نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. پھر میں نے انہیں کنوینس کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ضیاء صاحب یہ دیکھیں نا, ہر روز میں ہمارے خلاف خبر چھپ جاتی ہے, پھر بھی ہم انہیں آپ ایک طرف تو پلاٹ مانگتے ہیں, دوسری طرف آپ ہمارے خلاف غلط خبر چھپتی ہے. بات تو صحیح کر رہے ہو. ہاں, تو میں نے کہا کہ بھئی یہ پلاٹ دینے کے بعد اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ نے ہمیں خرید لیا ہے. وہ تو ایک اپنے جنرلی جو ایک کمیونٹی کو آپ دے رہے ہیں, اخبار کو تو کوئی چیز نہیں دے رہے ہیں. اس وقت آپ نے خود پلاٹ نہیں لیا تھا. کیا وجہ سے؟ وجہ آپ سوچ لینا کہ جب میں نے جرنلزم شروع کی تھی تو سب سے پہلے پلاٹ کراچی میں تھا اس وقت, تو اس وقت بھی میں نے نہیں لیا تھا. اس وقت میرے جب آدمی ینگ ہوتا ہے اور پھر اس کے دل میں بہت ہی فائر ہوتی ہے, وہی سمجھتا ہے کہ بھئی یہ ساری چیزیں غلط. میں ایک مثال دوں, جب پی این اے کی موومنٹ چل رہی تھی بھٹو صاحب کے خلاف, میں اس زمانے میں مارننگ نیوز میں تھا. تو اس زمانے کے انفارمیشن منسٹر نے آ کے مارننگ نیوز کے امپلائیز کو ایک میٹنگ کی, اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے, جرنلسٹ ہم سے خفا ہو گئے, ہم نے ان کو پلاٹ دیے. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں میں نے تو پلاٹ نہیں لیا, لیکن اگر آپ نے پلاٹ دیے ہیں جرنلسٹوں کو, اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ آپ نے خرید لیا ہے. وہ تو ایک جرنلسٹ کو جتنی تنخواہ ملتی ہے اس تنخواہ میں تو ساری عمر گھر نہیں بنا سکتا. پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پلاٹ کسی طریقے سے دیے جائے تو جائز ہے؟ ہاں نہیں, اگر کمیونٹی کے بیسس پہ دیے جائیں, مطلب یہ کہ میں جاؤں کسی منسٹر کے پاس اور جا کے اس کو بلیک میل کروں یا اس کو کوئی پروموٹ کروں, اس کے بیسس پہ اس سے میں الگ سے پلاٹ لے لوں, وہ غلط بات ہے. لیکن اگر کمیونٹی کے بیسس پہ یعنی ساری کمیونٹی کو مل رہا ہے تو اس میں نہیں سمجھتا, کیونکہ میں ایک بھی میرا تجربہ ہے, میں بتا رہا تھا آپ کو شاید کہ میری ہو گئی ہے 50 سال کی کیریئر یہ, اور میں نے اس ادارے میں کام کیا ڈان میں جو سب سے زیادہ ہائیسٹ پے اس زمانے میں پرنٹ جرنلزم میں سب سے زیادہ تنخواہ وہاں ملتی تھی, اور میں اس میں سب سے زیادہ تنخواہ لیتا تھا. اور میں پہلا صحافی ہوں جو ایک ایڈیٹر کے نہ ہوتے ہوئے بھی مجھے ادارے نے گاڑی دی تھی. تو یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں 50 سال میں اپنا گھر نہیں بنا سکا. تو ایک جرنلسٹ کی جو آمدنی ہوتی ہے وہ بس لمیٹڈ ہی ہوتی ہے. اگر وہ اسلام آباد جیسے شہر میں وہ اپنے گھر کا کرایہ نہیں دے سکتا اپنی تنخواہ میں. اگر تنخواہ آپ نارمل تنخواہ لیں اور اس کو کہیں کہ اس تنخواہ میں آپ کرایہ دیں تو نہیں دے سکتا. تو میں تو اس بیسس پہ کہ کمیونٹی کے بیسس پہ اگر کسی کو کوئی پلاٹ ملتے ہیں تو وہ تو جسٹیفائی میں کرتا ہوں, ہمیشہ کروں گا. چونکہ میں نے بھی لیے 50 سال کے بعد جب میں ریٹائر ہو گیا تقریباً, میں چلا گیا تھا لنڈن جا رہا تھا, تو اس وقت جب یہ پلاٹ, لیکن جو 2 اور 3 پلاٹ ہیں اور مختلف شہروں میں ہیں اس کے حوالے سے وہ تو غلط بات ہے, تو یہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے. اچھا یہ بتائیں کہ محمد مالک صاحب ایڈیٹر دا نیوز بھی رہے ہیں, اب وہ دنیا ٹی وی چلے گئے ہیں, لیکن کچھ عرصہ پہلے جب انہوں نے انٹرویو دیا تو ان کے کاروباری تعلقات ہیں سی ڈی اے کے ساتھ. لیک ویو پارک پہ 25 ایکڑ کی زمین پہ انہوں نے ایک بزنس شروع کر رکھا ہے موٹر سپورٹس کا. تو کیا وہ جائز ہے کسی ایڈیٹر کے لیے کہ ریلیشن شپ سی ڈی اے کے ساتھ رکھے اسی شہر میں؟ دیکھیے اصول کی بات ہوتی ہے. میں پی ایف جے کے کانسٹیٹیوشن کی بات کروں گا. اگر آپ پی ایف جے کے ممبر بننا چاہیں گے تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا انڈر دا کانسٹیٹیوشن, ان کے آئین میں ہے کہ آپ کی سول آمدنی جو ہے وہ جرنلزم سے ہے, سول ارننگ جو ہے. اگر آپ دوسرے کسی صرف آپ کالم نگار ہیں, یعنی اتنے فوجی جو ہے نا آج کل ایکس فوجی کالم نگار بن گئے, ایکس فارن سیکرٹریز کالم نگار بن گئے, وہ صحافی تو نہیں ہوتے نا, وہ جا کر پی ایف جے کے ممبر تو نہیں بن سکتے. تو وہ اصول کی بات ہوتی ہے. اگر آپ ایک کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی بھی بات ہے. اگر میں محمد مالک صاحب جو بزنس کر رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ان کی جگہ ہوتے تو یہ نہ کرتے؟ میں اور وہ ارریپلیسبل ہیں. نہیں, ایک مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے کہ والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ جب انہوں نے ٹھیکہ کیا تھا سی ڈی اے سے اس وقت وہ صحافی نہیں تھے, تو بعد میں اگر بن گئے تو وہ اپنی کمپنی ان کے نام پہ ابھی بھی وہ بزنس بھی کر رہے ہیں سی ڈی اے سے. تو کیا یہ چیز ہو سکتی ہے؟ نہیں, اس کو وہ خود ہی ڈیفینڈ کرنا چاہیں تو ڈیفینڈ کریں, میں ان کے بہاف نہیں. آپ صرف ایک اپنا تجربے کی بنیاد پہ ضابطہ اخلاق کیا کہتا ہے کہ اس چیز کی اجازت ہے؟ میں نے یہی کہا نا کہ آپ سے کہ میں 50 سال کے بعد اس وقت اس پوزیشن میں ہوا ہوں, وہ بھی میں آدھا گھر بنا سکوں گا, بنا نہیں سکا ہوں پورا گھر. تو میں نے تو یہ مے بی یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اس قسم کے ٹیمپٹیشن ملے ہی نہ ہوں. کسی سی ڈی اے کے چیئرمین نے مجھے آفر دیا ہی نہ ہو, یا مجھے کسی نے آ کے یہ نہیں کہا ہو کہ بھائی ضیاء صاحب یہ دیکھیں یہ بہت زبردست قسم کی اسکیم ہے.
پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی حکومت ایک طرف، دوسری طرف جو فوج کے جرنیل ہیں وہ بھی سیاست میں مداخلت کرتے رہتے ہیں، براہ راست نہیں تو وہ در پردہ جو ہیں کافی سیاسی بیانات ان کے آتے رہتے ہیں. بہت سارے صحافی فوج کے جرنیلوں سے مل کے ان کے بیانات کو اپنے تجزیے کا حصہ بناتے ہیں، ان جرنیلوں کا نام لکھے بغیر. تو آپ کی رائے میں کیا ایک صحافی کو فوج کے جرنیلوں کو اس طرف راغب کرنا چاہیے یا ان کو ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ وہ سیاسی بیانات دیں اور آپ ان سے ملاقاتیں کریں بطور صحافی، آرمی چیف سے ملاقاتیں کریں اور پھر آرمی چیف کے سیاسی بیانات جو ان کا نام لیے بغیر آپ چھاپیں؟ تو کیا یہ ایکٹیویٹی غیر قانونی، غیر آئینی یا غیر اخلاقی ہے بطور ایک صحافی؟ دیکھیں اگین اس میں آپ کوئی اسپیسیفک بلیک اینڈ وائٹ اس میں ہے نہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب تک پہلی افغان وار نہیں ہوئی تھی اس ملک میں تو فارن پالیسی جو تھی وہ تھی فارن آفس کے پاس. تو وہ ایک سلیکٹڈ جو فارن آفس کی بیٹ جو جرنلسٹ کرتے تھے وہ ان کو بلاتے تھے، آف دا ریکارڈ اینڈ آن دا ریکارڈ وہ بریفنگ دیتے تھے اور اس کے بعد ایک بیک گراؤنڈ بتاتے تھے کہ کس لیے یہ پوزیشن ہم نے ویزاوی امریکہ لیا ہے یا ویزاوی انڈیا لیا ہے. تو سب کو پتا ہوتا تھا کہ اس کا مقصد کیا ہے. اور چونکہ ایک سیولین فارن سیکرٹری ہوا کرتا تھا، تجربے کار ہوتا تھا، اسے پتا ہوتا تھا انز اینڈ آؤٹس کا. پھر یہ جو بیٹ والے ہوتے تھے فارن آفس کے انہیں بھی پتا ہوتا تھا کہ فارن افیئرس کے. تو سمجھ بوجھ کے جو ایڈیٹوریل پوزیشن جو لیتی تھی پرنٹ جرنلزم میں اس وقت وہ یہ ہوتی تھی کنسنسس ہوتا تھا اور ان سپورٹ آف دا گورنمنٹ آف دا ڈے. لیکن فرسٹ افغان وار کے بعد ایک کنفلکٹ شروع ہو گئی کہ سب سے بڑی بات یہ ہو گئی تھی کہ بھئی ایک تو ملٹری گورنمنٹ تھی اس وقت ضیاء اللہ کی اور اس کو آن اٹس اون اس جنگ میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، اس پہ ڈبیٹ ملک میں شروع ہو چکا تھا. ایک طبقہ کہتا تھا کہ نہیں جانا چاہیے، طبقہ کہتا تھا کہ جانا چاہیے. کیا صحافتی ضابطہ اخلاق جو ہے روکتا ہے فوجی جرنیلوں کے بیانات جو ہیں چھاپنا، سیاسی بیانات کو چھاپنے سے، اپنے تجزیے کا حصہ بنا؟ ہاں نہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس زمانے سے شروع ہوا. انہیں ضرورت پڑ گئی صحافیوں کو کلٹیویٹ کرنے کی، فوجیوں کو، تو انہوں نے کلٹیویٹ کرنا شروع کیا. کون سے بڑے نام صحافی کلٹیویٹ؟ مجھے اس زمانے میں دیکھیں نا، ہم سینئر لیول کے تھے، ہو چکے تھے بائی دیٹ ٹائم 80s میں، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ سینئر لیول کے لوگ بھی پروفیشنلی وی وڈ نیور کنسیڈر کہ فوج کے متعلق ہے، فوج کے جنرلوں کے ساتھ کوئی ہم اپنی سوشل تعلقات پیدا کریں. ہم اپنے آپ کو الگ رکھتے تھے، لیکن انہوں نے خود ہی کلٹیویٹ کیا. 2-4 فورن ایجوکیٹڈ جرنلسٹ اس زمانے میں ہمارے مشاہد حسین صاحب تھے، بہت ہی ویری ہائیلی ایجوکیٹڈ، وہ مسلم کے ایڈیٹر بنے. فوج نے مشاہد حسین صاحب، مجھے اس وقت محسوس یہ ہو کہ فوج نے استعمال کیا مشاہد حسین کو. ملیہ لودھی تھی وہ اس وقت، پھر وہ بھی ملیہ بھی ہائیلی ایجوکیٹڈ انٹلیکچولی، دونوں کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ they were top of the journalist ranking میں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ فوج نے کلٹیویٹ کیا. جو فوج کلٹیویٹ کرتی ہے جب ایسے صحافیوں کو، تو بنیادی طور پہ جو فوج سیاسی مداخلت کرتی ہے دفاعی پالیسی، خارجہ پالیسی کے تیاری میں، تو جو صحافی ہیں وہ ان کا اعلی کار بن جاتے ہیں اس معاملے میں. ہاں وہ دیکھیں نا، اس زمانے میں جبکہ فوج کے متعلق کوئی نہیں لکھ سکتا تھا، مشاہد ایز ایڈیٹر آف مسلم وہ اپنے کالم میں کور کمانڈرز کی میٹنگ کے متعلق سٹوریز، خبریں ڈسکلوز کیا کرتے تھے کہ اس کور کمانڈرز کی میٹنگ میں کیا ہوا. یہ پہلی دفعہ تھا کہ کوئی جرنلسٹ، تو مجھے لگا اس وقت یہ لگتا تھا کہ یہ آہستہ آہستہ فوج جو ہے میڈیا کی انٹلیکچوئل جو لیول پراپرٹیز ہیں ان کو اپنے قبضے میں کرنا چاہ رہی. اس کے بعد فری فار آل ہو گیا. فری فار آل ہو گیا. آپ ڈان اخبار کے کافی ایڈیٹر رہے، ڈان کا ایک ٹریڈیشن رہا ہے بطور ریزنل ایڈیٹر. اور کیا ڈان کے ایڈیٹر آرمی چیف یا جنرلوں سے جا کے ملتے تھے؟ نہیں، میں تو کبھی نہیں ملا جب تک ساری کمیونٹی کو اگر وہ بریفنگ کے لیے نہ بلائیں. یعنی ایڈیٹرز کو بلاتے تھے، وہ مشرف صاحب نے بلایا ہے when he was the chief of staff as well as the president. اس سے پہلے جو چیف تھے اپنے مشرف سے پہلے جہانگیر کرامت، ان سے میری کوئی اتفاق نہیں. اصل میں ہم جو کرتے تھے کہ اگر کوئی بریفنگ ہوتی تھی تو ڈیفنس جو کور کرتا تھا رپورٹر، ہم اس کو بھیجتے تھے. تو آپ کے خیال میں کیا ایک ایڈیٹر کو یا کسی جرنلسٹ کو آرمی چیف سے اکیلے میں ملنا چاہیے یا اس کی بریفنگ لے کے اپنے تجزیے کا حصہ بنانا چاہیے، یا ان کے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ جو حکومت کی پرفارمنس کے بارے میں ان کی رپورٹنگ کرنی چاہیے ان کے جرنیلوں کے نام لکھے بغیر؟ اگین کیس ٹو کیس. دیکھیں نا، یہ تو میں جرنلسٹ ہوں،
مجھے خبر کہیں سے بھی ملے مجھے لے لینی تو آپ آرمی چیف اگر آپ کو بلائے ذاتی طور میں پہ ضرور ملیں گے؟ میں آپ ملیں گے؟ میں اور ملوں اگر گا وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے بارے میں کمنٹ کرتا ہے تو آپ وہ بھی اس کا نام چھاپے بغیر لکھیں گے؟ میری وہیں لڑائی ہو جائے گی ان سے, کیوں آپ ڈفرنس آف اوپینین وہیں ہو جائے گی میرے جن سے بھی. آپ انہیں کیا کہیں گے آرمی چیف کو کہ آپ ایسے سیاسی بیان بازی مت کریں؟ ہاں نہیں, میں تو مطلب ڈس ایگری کروں گا نا ان کی کوئی ایسی پوزیشن انہوں نے لی ہے. پر ان کی باتوں کو اپنے تجزیے کا حصہ نہیں بنائیں گے؟ وہ تو میرے خیال سے اسی وجہ سے وہ مجھے بلاتے نہیں ہیں. تجزیہ میں ان کے خلاف لکھوں گا, بھلے میں یہی کہوں گا کہ یہ بات غلط ہے جو آپ کر رہے ہیں, انہیں آپ کا کام یہ نہیں ہے. انہوں نے جو 4 ماشاءاللہ ہم نے دیکھے ہوئے ہیں جس طرح سے انہوں نے ملک کو چلایا ہے, جتنی انکمپیٹنس کے ساتھ چلایا ہے, اس کے بعد ہم ان کے خیالات کو میں لے کر ان کو پروموٹ کروں, یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت صحافی استعمال ہو رہے ہیں, آرمی چیف یا فوج کے دوسرے جنرل ان کو استعمال کر رہے ہیں؟ جی ہاں, میرا خیال ہے کہ استعمال کر رہے ہیں. فوج استعمال کرتی رہی ہے فرسٹ افغان وار کے بعد سے, اور اب بھی کر رہی ہے. اب بھی کر رہی ہے. اور آپ کے کچھ صحافیوں کے کالموں میں یا خبروں میں وہ جھلک دیکھتے ہیں کہ جن میں فوج کا سیاسی موقف آ رہا ہوتا ہے؟ نہیں, اس میں ایک بات اور میں بتا دوں, کچھ صحافی جو ہے نا مور لوئل دین دا کنگ ہوتے ہیں. وہ فوج کی بریفنگ کے بغیر بھی فوج کے خیالات کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ فوج کے رائٹ سائڈ پہ رہیں. کیا یہ غیر اخلاقی چیز ہے یا انیتھیکل ہے؟ یہ بہت ہی انیتھیکل چیز ہے کسی بھی صحافی کے کو, اور آزاد صحافت کے لیے فوج کو سیاست میں انوالو کرنا بات ہی غلط ہے. اور صحافیوں کو اس کو حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہیے. ظاہر ہے ہم نے تو انہیں اس بات کو ریزسٹ کرنا چاہیے. دیکھیں, میڈیا کی ایگزسٹنس صرف ڈیموکریسی میں ہو سکتی ہے. میڈیا کسی فوجی حکومت کے دوران پھلتی پھولتی نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ ضیاء الدین صاحب وقت دینے کا.